السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، جو یہ ہفتہ گزرا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت مشکل سا ایک ہفتہ تھا، جس میں سعد رضوی جو تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ ہیں ان کو 12 تاریخ کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کا جو گروپ ہے، جو دہشت گردوں کا ایک گروپ ہے، انہوں نے جو ایک پرتشدد جو احتجاج کیا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، اور اچانک ہی تہو بالا کر دیا پورے پاکستان کے پورے سسٹم کو۔ روڈ بلاک کر دی گئی، ہاسپٹل پر حملے کیے گئے، ایمبولینس کو روکا گیا، آکسیجن کی سپلائی روکی گئی، پولیس والوں کو قتل کیا گیا، 2 پولیس والے جو قتل ہو گئے، اور بے شمار جو لوگ ہیں اس میں زخمی ہوئے۔ جب ہم کہتے ہیں جی کہ جو اسلام ہے نا وہ پیار و محبت کا درس دیتا ہے، امن و آشتی کا درس دیتا ہے، اور مذہبی رواداری کا سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے، اور صرف اس کے ساتھ یہ کہ آپ نے ہر کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، اور حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی۔ یہ میرا خیال ہے مسلمان کا جو پہلا شیوا ہے نا، جو پہلا جو ہم کہتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے نا وہ کردار کی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونا چاہیے، وہ ایک عام آدمی کی طرح نہیں ہونا چاہیے، یا دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کو بالکل یہ جو سارا معاملہ تھا، جو ساری سوچ ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، اسلام آپ کو پیار و محبت کا درس دیتا ہے، تو آپ اس کو ریئل ورلڈ میں زندگی میں بھی اب اس کو اپلائی کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو تقریباً تہس و نہس کر دیا گیا، اور کسی نے کسی کی نہیں سنی۔ تو یہ معاملہ یہ اس بات تک آن پہنچا کہ پھر جب یہ اتنا کچھ معاملات بگڑے اور آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگے، جب بسوں کو آگ لگائی گئی، رکشوں کو آگ لگائی گئی، ہاسپٹل کو پر لاہور جنرل ہاسپٹل پہ حملہ کیا گیا، تو گورنمنٹ نے یہ کیا کہ فوری طور پر ایکشن لیا، اور یہ بہت ہی جو اچھا اقدام ہوا ہے وہ یہ کہ تحریک طالبان جو لبیک پاکستان ہے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کے پر۔ تو یہ بہت ہی اچھا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ جو سارے لوگ ہیں ان کے املاک، ان کی بینک بیلنس سب کو منجمد کیا گیا، اور ان کے شناختی کارڈ تک جو ہے نا وہ ان کو بلاک کر دیا جائے۔ ایک عاشق رسول کے لیے، اگر کوئی سچا عاشق رسول ہے اور مذہبی رواداری پہ یقین رکھتا ہے، اور اس نے سلوک پر اور پیار محبت پر اور امن و شانتی پر یقین رکھتا ہے، اعتماد ہے اس کا کہ جو اسلام نے سکھایا ہے وہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اور جو وہ سکھاتا ہے وہ سچی باتیں سکھاتا ہے، تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ آپ آرام سے کسی جگہ جائیں، احتجاج کریں، گورنمنٹ تک اپنا احتجاج پہنچائیں، ان کو کہیں کہ ہم خوش نہیں ہیں، جو بھی فرانس میں ہوا ہے ہم اس پر خوش نہیں ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں بھی دیکھیں کہیں کہ کسی اور جگہ بھی اس طرح ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اگر اس طرح نہیں ہو رہا تو پھر یہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی جگہ آپ جاؤ، کسی بازار میں جائیں، سڑک کے کنارے جائیں، سڑک کو بند نہ کریں، بیٹھیں، بینر لے کر بیٹھیں، آرام سے بیٹھیں، اور اپنا میسج دنیا تک، آپ کا پیغام ہے وہ دنیا تک پہنچے کہ مسلمان جو ہے نا وہ وہاں جو خاکے شائع کیے جا رہے ہیں اس میڈیا میں، نیوز پیپرز میں، فرینچ میڈیا اور نیوز پیپر میں، ہم اس سے انتہائی خائف ہیں، اور ہم اس کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں، اور ایک دنیا کو بھی اچھا پیغام جاتا، اور پاکستان کا بھی کوئی نقصان نہ ہوتا، کوئی ڈیمیج نہ ہوتا۔ لیکن جتنے عاشق رسول تھے، ایک جتھا تھا، ایک گروہ تھا، انہوں نے توڑ پھوڑ کی کو گراؤ جلاؤ کا معاملہ شروع کر دیا، اور ایک دم آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگے۔ اب یہ صورتحال یہ بنی ہے کہ جب اب ان کو پابندی لگا دی گئی ہے، اور جو اب سوشل میڈیا اور طرف یہ واویلا شروع ہو گیا جی کہ ایک وہ تو اسلامی جو ایک مذہبی جماعت تھی تو اس پر پابندی آپ نے لگا دی ہے۔ جب عمران خان جلسے کر رہا تھا، دھرنے دے رہا تھا، پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا، تو اس وقت تو کچھ نہیں کہا، نہیں یار، جو ایک سیاسی لیڈر ہے اور جو مذہبی لیڈر، ان کو رول ماڈل ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ایسی باتیں سیاسی لوگوں سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، سیاسی لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، گہراؤ جلاؤ والی باتیں، توڑ پھوڑ والی باتیں، تخریب کاری والی باتیں، دہشت گردی کی باتیں،
وہ ساری وہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہے، یہ اپنے بندو کو ورگلائے گا، اپنے ووٹرز کو ورگلائے گا، اپنے لوگوں کو ورگلائے گا اور یوں کرے گا کہ ملک میں تباہی و بربادی کرے گا اور پرتشدد جو ہے نا وائلنٹ احتجاج کرے گا۔ لیکن جو ایک مذہبی رہنما ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں سعد رضوی کہتا ہے کہ میں مذہبی رہنما ہوں، اور آپ یقین رکھتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ مذہبی رہنمائی ہے، لیکن آپ میں ایک مذہبی رہنما سے یا اس سے جو بھی اس کے پیروکار ہیں، آپ ان سے امید نہیں رکھتے کہ وہ ایک دم اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ پرتشدد احتجاج اس طرح کریں گے کہ وہ اپنے ملک کی چیز املاک کو نقصان پہنچائیں گے، بسوں کو رکشاؤں کو نقصان پہنچائیں گے، لوگوں کے موٹر سائیکل جلائیں گے، لوگوں کے ماریں گے، پیٹیں گے اور پھر کہتے پھریں گے کہ ہمیں عاشق رسول ہیں۔ آج بڑے دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو پاکستان کی صورتحال بنی ہے، یہ کرنے کے باوجود یعنی کہ یہ ہونے کے یعنی کہ ایک مولویوں کی بہت بڑی پرابلم ہے کہ جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یا بیہائنڈ دا سین کو معاملات ہوتے ہیں وہ بالکل نہیں سمجھتے، سفارتی آداب کو وہ بالکل نہیں سمجھتے، وہ نہیں سمجھتے کہ ایسے معاملات سے یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج تک اب مشکلات میں پڑا ہوا ہے۔ سچی بات ہے کہ جو فیٹو کا معاملہ ہے وہ گرے لسٹ میں ڈالا گیا ہے پاکستان کو، وہی یہی ڈالا گیا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ دہشت گردوں کے چنگل میں ہے اور مولویوں کے چنگل میں ہے، یہی مولوی، کیونکہ جب بھی آپ دیکھیں گے تو یہی جہاد کا درس دیا کرتے تھے کہ جہاد پر نکلو، جب جہاد پر لوگ نکلنے لگے اور انہوں نے کلسٹر بم پھینکے اور ڈرونوں سے حملہ کیا تو انہوں نے کہا یہ آؤٹ آف کانٹیکٹ ہے، ہم نے تو یہ کہا نہیں تھا، اس طرح ہے نہیں ہے۔ تو یار یہ جو بات ہے، اب جتنے لوگ ہیں اب ان کو آپ کو تھوڑا بہت تو سبق مل گیا ہوگا، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ جن لوگوں نے اس میں انوالو ہوئے ہیں ان کی بھی تلاش جاری ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے گورنمنٹ دیکھ رہی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو پکڑا جائے گا اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ اس سے کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ اپنے ملک کی تباہی اور بربادی کرنے کے بعد آپ کو اس میں سے کچھ فائدہ نہیں ہوا ہے، وہ آپ نے صرف یہ کیا ہے کہ اپنی پارٹی جو ہے مذہبی پارٹی جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی پارٹی پر آپ نے پابندی لگوائی ہے اور اس کو کالعدم پارٹی جو ہے جماعتیں جو ہے ان میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تو آپ کا آنے والے دنوں میں اگر آپ اس مذہبی جو جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے اگر دوبارہ کبھی بھی آپ کو اس طرف کا پرتشدد احتجاج کرتے ہیں، بلکہ ایون آپ تو نارمل بھی احتجاج کریں گے نا تو آپ کو در لیا جائے گا، انسداد دہشت گردی کے ایکٹ میں آپ کو در لیا جائے گا اور آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا جب بار بار پھر یہ کہا گیا کہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجو، نہیں بھیجو گے تو ہم یہ کریں گے۔ وہ سوچے سمجھے بغیر کہ جو فرانس ہے وہ ایک مسلمان ملک نہیں ہے اور دوسرے ملک میں یہ ہوتا رہتا ہے مذہبی، کیونکہ پوری جس طرح ہم ان کے مذہب کو نہیں پسند کرتے اور ریکگنائز نہیں کرتے، ہم کرسچن کو پسند کرتے ہیں یا ان کو ریکگنائز کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے؟ نہیں نہ سوچتے، ہم تو ان کے منہ پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں آپ کہہ رہے ہو، ہم ان کو منہ پر کہنے کے بعد نا آپ کہتے ہیں پھر کہ ان کو پھر کہتے ہیں کہ آپ کا مذہب تو غلط ہے تو ہمارا سچا ہے۔ آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو ہم کہتے ہیں وہ خود اپنی طرف سے کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ مذہب جو ہے نا ایک ذاتی چیز ہے، ایک پرسنل چیز، مذہب ایک ریلیجیس ایک پرسنل چیز ہے، وہ آپ کے دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا مذہب جو ہے رانگ ہے، آپ کا مذہب غلط ہے ہمارا ٹھیک ہے، تو بندہ پوچھنے پر مجبور، وہ اگلا والا پوچھ سکتا ہے کہ آپ کا کیسے ٹھیک ہے، تو پھر ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے اس طرح، تو ان کی کتاب جو ہے کہیں گے ان کو ذاکر نائک یا آپ نے دیکھ چکے ہوگے تقریر، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ساری کتابیں اسلامی کتابیں جتنی بھی ہیں نا عالمی کتابیں وہ لوگوں نے خود لکھی ہیں، قرآن پاک جو ہے نہ صرف اللہ نے اتارا ہے۔ اب لوگوں کو یہ بات نہیں کہہ سکتے، آپ خود یہ آپ کی مذہبی رواداری کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ریکگنائز کریں، ان کی رائے کو ریکگنائز کریں، ان کے مذہب کو سمجھیں اور ان کو ریکگنائز کریں کہ جو آپ کا مذہب کہہ رہا ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے، جو ہمارا مذہب کہہ رہا ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو ہمارا مذہب ہے نا پوری دنیا کے لیے، لیکن آپ کا مذہب جو ہے نا آپ نے خود کتاب لکھ کر ایسے کر دیے یہ صرف آپ کے لیے، بلکہ آپ کے لیے بھی ہے لیکن جھوٹا ہے۔ اس طرح اس دنیا میں وہ وقت جاتا رہا چلتا ہوگا، اب اس ماڈرن دنیا میں سوشل میڈیا آزاد، چیزیں آزاد، سرچ کے طریقے آزاد، ایک منٹ میں جھوٹ سچ کا پتہ لگا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یار میں آج جو مجھے دکھ ہوا شدید اس بات سے یہ ہوا تھا
کہ جو میں سچی بات بتاتا ہوں کہ جو پاکستان ہے نا، ہر دماغ گرم دماغ مولویوں کے چنگل میں ہے۔ میں کہا کرتا تھا کسی وقت کے نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے۔ مولوی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں چیزوں کو، لیکن میں نے ساتھ اندازہ کیا کہ نہیں۔ پہلے جیش محمد کا میں کتنی مشکل پڑی تھی۔ آفت سعید کو اریسٹ کیا گیا، اس کو گرفتار کر کے نظر بند کیا گیا، اسے جیل میں ڈالا گیا، لیکن آنے والے وقت میں کوئی نہ کوئی ایسا ایک بندہ ختم نہیں ہوتا۔ عبد الرشید غازی، عبد العزیز غازی، وہ دیکھ لے جو وہ ان کے معاملات کیا ہوئے تھے۔ انہوں نے لڑکیوں کو کہہ دیا تھا کہ ڈنڈے لے کر باہر نکلیں، پر جب مشرف نے مل کر ان کو پھینٹی لگائی تب کہنے لگے جی یہ تو بچے تھے اسکول میں پڑھنے والے، ان کے ساتھ کیا قتل، ان کو قتل کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کے اندر گردیڑ پھینکے گئی۔ تو اب کس نے کہا تھا آپ کو کہ عورتوں کو، بچیوں کو ڈنڈے لے کر، بانس کے ڈنڈے لے کر ان کو گورنمنٹ کو للکاریں؟ آپ ساری دنیا سے لڑ سکتے ہیں، آپ گورنمنٹ کے اسٹیٹ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان میں کہ کوئی نہ کوئی مولوی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی مصیبت پاکستان کے لیے کھڑی کر دیتا ہے، جب وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، آپ کا جو نمائندہ ہوتا ہے، جو آپ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، جو آپ کے وزراء ہوتے ہیں، آپ کا جو فارن منسٹر ہوتا ہے، وزیر خارجہ، وہ باہر جا کر ان کو جواب دینا پڑتا ہے۔ ان کے لیے کتنی مشکل یہ بن جاتی ہے کہ وہ باہر جا کر جواب دیں ان معاملات کے جو انہوں نے کیے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو بلیم کیا جاتا ہے کہ آپ کنٹرول نہیں۔ ایکسٹریمزم، دہشت گردی، بنیاد پرستی جو ہے، ایکسٹریمزم جو کوٹ کر بنی ہوئی ہے ہم لوگوں میں، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر رہے۔ ان کو FATF میں جو FATF میں جو ہمیں ڈالا گیا وہ دس از دا اونلی ریزن، اس میں کہا گیا کہ ہم فارن فنڈنگ جو ہے نا، فنڈنگ ہم نہیں روک لے جو دہشت گردوں کو ہوتی ہے، اور ایکسٹریمزم کے اور دہشت گرد میں آپ اندازہ کر لیں ایسے بندے ہوتے ہیں۔ یہ جو دوسرے ملک ہیں اب جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمارے مذہب کے ساتھ، حضور پاک کے خاکے بناتے ہیں یا کچھ، آپ ان ریئل ورلڈ آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ نے سید عمران احمد شاہ کی آج کی جو اسمبلی میں تقریر ہوئی تھی وہ سنی ہوگی، وہ رو رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے فرانس کے ساتھ ختم کرو، بالکل ختم کرے ہو، جو قرضہ آپ اٹھایا ہے وہ اب ہم دیں گے آپ کو۔ یار دیکھو، یعنی کہ مولویوں کا جو میں نے کہا ہے کہ گرم دماغ، کھوتا دماغ مولویوں کے چوک میں پاکستان پھنس گیا ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ اسمبلی میں تقریر کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کسی مذہب کے ساتھ، کسی ملک کے ساتھ بالکل ختم کر دو، کیونکہ انہوں نے خاکے شائع کیے ہیں اور پیسہ جو ہے نا ہم اکٹھے کر کے دے دیں گے تو بس ختم۔ یعنی کہ اس دنیا میں گلوبل ولیج میں آپ کس طرح کسی ملک کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ تو ان لوگوں، اچھا آپ تو پیسے دے دیں گے، تو جتنے لاکھوں کے حساب سے پاکستانی جو ہے وہاں رہتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ مجھے بتائیں۔ کیونکہ وہ آپ سمجھتے ہیں، کوشش کریں کوئی غیر مذہب والا اگر کہ آپ کے مذہب بارے میں کچھ کرتا ہے نا، آپ ان کا حقیقت میں تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ گھر میں آپ جو کچھ کرتے مرضیاں کرتے پھرے، جیسے ہم نے سلمان رشدی کے ساتھ کیا تھا۔ سٹینک ورسز جو اس نے کتاب لکھی تھی، شیطانی آیات، ہم نے ترجمہ کر لیا تھا۔ ہم نے جو میں کالج میں اس وقت ہوتا تھا، جو کچھ ہم نے کیا تھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ آرام سے، وہ ملینئر بنا، وہ آرام سے زندگی گزارتا رہا۔ کچھ دیر 2-4 سال ہو گیا وہ چھپا رہا، اس کے بعد اس کی عام زندگی ہو گئی، نارمل زندگی گزارنے لگا، ٹی وی چینل سے پھر بوانے لگا۔ کیونکہ آپ اپنے لیے مشکل کیوں کھڑی کرتے ہیں؟ کوئی اتنا سارا سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو لوگ دوسرے ملک ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، یعنی کہ جس طرح ہم ان کے مذہب کی عزت نہیں نہ کرتے، وہ ہمارے مذہب کی عزت نہیں کرتے۔ ہم ان پہ منہ پر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا مذہب رانگ ہے، آپ کا مذہب غلط ہے۔ یہ کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں ساری، آپ نے عالمی کتابیں ساری خود لکھی ہوئی ہیں، ان میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اوریجنل نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اپنی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کتاب یہ اللہ نے اتاری تھی۔ یعنی کہ دنیا میں کبھی، یعنی کہ مجھے بتایا آزادی اور رائے کا اوپینین جو آپ اورینٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ انڈیپینڈنٹلی کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں اس طرح؟ اب ویسے بیٹھے آپ کسی کے، آپ کے بحث مباحثہ ہو رہا ہے کسی بھی بات پہ، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس بندے کو کہ آپ کی تو ہر بات غلط ہے، تو میری ہر چیز ہے؟ تو پتہ کیا ہوگا؟ اس وقت جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ مذہبی رواداری اس وقت ہوتی ہے جب آپ دوسرے کو، جو بھی اچھے مذہب ہیں ان کے معاملہ، کیونکہ مذہب جو ہے کوئی ذاتی مسئلہ ہے، یہ پرسنل چیز ہے۔ وہ بندہ پتھر سر پر رکھ کے مارنا شروع کر دے، وہ کہے کہ اللہ مار رہا ہے، یہی میرا بھگوان ہے، تو وہ اس کو یقین آنے لگے گا، تو وہ بندہ ایسے ہی کرے گا۔ وہ ٹریکٹر چلا کر کھڑا کرے اور اس کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دینا، تو وہ بلیو کرے کہ یہ اسی طرح ہے تو اسی طرح ہی ہے۔
اگر آپ کو اس کو کہیں گے کہ نہیں یار یہ آپ غلط کر رہے ہیں تو سچی بات ہے وہ آپ کو خلاف ہو جائے گا, وہ آپ کو مرنے مارنے پر تو لائے گا. لیکن ہم مسلمان کیا کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو کہہ دیا ہے کہ آپ کے مذہب سارے رانگ ہیں, ہمارے غلط ہیں, ہمارا ٹھیک ہے. تو جب کہتے ہیں ہمارے ٹھیک ہے تو کوئی پوچھے تمہارا کیسے ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں لکھا ہے. جن کا وہ دوسرے کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ بھی تو پھر کتاب کسی بندے نے لکھی تھی نا, اللہ نے اتاری ہے پر بندے نے پیپر ہوتے بندے بھی نہیں, اللہ نے تعالیٰ نے ذات نے کاغذات پر اوراق پر لکھ کر تو نہیں بھیجی, تو لکھتے لکھتے وہ جا کے پیچھے کر دیا. چونکہ لیکن ہم نہیں کرتے. کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ذات کی کتاب ہے, اسی جس طرح اتاری گئی تھی اسی طرح لکھی گئی ہے, اور ہم بلیو کرتے ہیں, ہم مسلمان ہیں کہ یہی سچی کتاب ہے, اللہ کی طرف سے اتاری گئی تھی. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دوسرے کے مذہب کے مانیں, ان کی مذہبی رواداری سے پیش آئیں, ان کے نظریات کے ساتھ رہیں, خلاف نہ جائیں. وہ جو کچھ اپنے مذہب کے بارے میں کہتے ہیں کہ سچا ہے, کوئی ضروری نہیں آپ اٹھ کھڑے ہوں اور ان کو تھپڑ رسید کر دیں یا اپنے مذہب کی سچائیاں بیان کرنے شروع کر دیں. کیونکہ مذہب ایسی چیز ہے جس کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کہ وہ ایکچوئل ثبوت اس کے آگے رکھ سکے کہ یہ اس طرح ہے. کیونکہ مذہب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مذہب کے بارے میں آپ سوالات نہیں کرتے. جب کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا تو یہ آپ کہتے ہیں اس طرح ہوا تھا, اس طرح ہوا تھا, آپ کہتے ہیں بالکل اسی طرح ہوا تھا. کہ مذہب کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جاتا. یہ نہیں کیا جاتا کہ بندہ شک کرے کہ نہیں یار یہ ہو نہیں سکتا ویسے, کیوں مذہب کے بارے میں اس طرح نہیں ہوتا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم دوسروں کے مذہب بارے میں اس طرح کرتے ہیں. جب وہ ہم ان کی عزت, ان کو پتا ہے جو باہر کے لوگ ہیں ان کو پتا کہ ہم ان کو مذہب کو پسند نہیں کرتے یا ہم ان کو جھٹلاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ خود بنایا گیا ہے. لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا ملک سچ ہے, پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. نہ کبھی پوری دنیا مسلمان ہوگی, یہ کبھی ہونے والا ہے نہیں ہے. کیونکہ اس لیے کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ سچی چیز ہے اور آپ اس پر ایمان لاؤ تو یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے, یہ کبھی ہونے والی نہیں ہے. بہت ضروری ہے یعنی کہ آپ جو ہے مذہبی رواداری کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے رہیں. جب آپ اگر آپ کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے, آپ کے مذہب کے خلاف بات کرتا ہے, حضور پاک کے خاکے بناتا ہے یا ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے, اگر آپ پرامن احتجاج کریں گے, ان پر آپ میسج پہنچائیں گے, وہ میسج آپ کا لاؤڈ اینڈ کلیئر پہنچے گا. لیکن جب آپ اس طرح نہیں کریں گے, آپ پرتشدد مظاہرے کریں گے, تو آپ ایک دہشت گردوں کے زمرے میں گنے جائیں گے. کہ اب کیونکہ جس طرح کہہ دیا انہوں نے کہ وہ جو جہاد کرنے والے تھے سب کو انہوں نے دہشت گرد کہہ دیا تھا. طالبان کو ہم جہادی کرتے تھے, یہ جہاد کرتے ہیں, تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ جو ہے نا یہ دہشت گرد ہے. تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی بنیاد پرستی اور جو یہ سارے معاملات اکٹھے ہو کر آپ کو بعد میں آپ کو اونٹ کرنے لگے, یعنی کہ آپ کا کبھی پیچھا نہ چھوڑیں. اور آپ جو ہے مسلمانوں کو آپ تو بچ جائیں, آپ تو ایک پاکستان میں رہتے ہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے پاکستان, آپ بچ جائیں. جو لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ان کا کنیکشن میں امریکہ کے ساتھ ہے یا اس طرح وہ جو سفر ہوں وہ پوری زندگی وہ اس کو بھگتتے پھریں, کیونکہ آپ نے ان کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دی تھی یہ سوچے سمجھے بغیر کہ امریکہ میں, فرانس میں, یو کے میں, جرمنی میں مسلمان تو بہت ہی زیادہ رہتے ہیں, لیکن پاکستانیوں کی بھی کمی نہیں ہے. بے شمار پاکستانی وہاں رہتے ہیں. آپ ان کی زندگی خراب کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ آپ جو ہے نا وہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے خاکے بنائے تھے, ہم پرتشدد مظاہرے کریں گے اور اپنے لوگوں کو ماریں گے. آپ فرانس میں تو نہیں نا کر رہے مظاہرے, پاکستان میں کر رہے ہیں, تو پاکستان ہمارا ملک ہے. آپ ایمبولینس کو نہیں جانے دے رہے, کورونا پھیلا ہوا ہے پوری طرح. پھر بار بار تقریریں کر کے کہہ رہے ہیں یار ناموس رسالت کے لیے ہم مر جائیں گے. یہ کیسی بات ہوئی کہ ناموس رسالت کے لیے آپ اٹھنا کھڑے ہوں. یہودی ایسے ہوتے ہیں یار, کون سی ناموس رسالت آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تو باقی ملکوں کا کسی کے دیکھیں, کسی ایک ملک کی مثال دیں جس نے ایک چھوٹا سا مظاہرہ بھی کیا ہو. آپ بار بار طیب اردگان کے کہتے ہیں نا ترکی کا بتائیں ایک بندے نے بھی مظاہرہ کبھی کیا ان کے خلاف, کیونکہ وہ طیب اردگان ہے نا, وہ کاغذی شعر ہے. صرف گورنمنٹ اس کو پتا ہے کہ جب میں اتارا جاؤں گا نا تو جو اردگان ہے جو اس کا آنے والا جو اس کا مستقبل ہوگا نا وہ جیلوں میں ہوگا. فوجی اس کو لتر مار کے اس کا لمبا کر ڈال دیں گے. اس کو اس کا پتا ہے. جب وہ ایسی باتیں کرتا مطلب یہ نہیں ہے بندہ دلیر ہے, مطلب یہ ہے کہ بندہ کر دماغ ہے, وہ بھی گرم دماغ کا مولویوں کی طرف کا ہے. وہ وہی کرنے والا ہے جو صدام حسین نے کیا تھا کہ ہمارے پاس بڑی چیزیں ہم لڑ بڑھ جائیں گے, ہمارے پاس بڑی چیز ہے. پتہ وہ لگا انہوں نے مار کر کچھ نکال دیا. یہ طیب اردگان ہے, طیب اردگان کا ملک ہے جو ترکی, اس میں سے آپ نے کبھی اتنا سا مظاہرہ وہ دیکھا ہے کبھی؟ تفضیل نموس رسالت
खत्म नबूवत पर पहरा देंगे बैठकर। कभी यार किसी और मुल्क में आपने देखा है इस तरह? क्योंकि जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो यही वजह है कि हम कहा जाता है जो पाकिस्तान है इसी वजह से पूरी जिंदगी मुसीबत में फंसा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दों की पनाहगाह है। यही लोग हैं, ये दहशतगर्द ये तो नहीं ना कुछ स्पेशली बना कर आए हैं, यही मौलवी हैं जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के ऐसी तबलीगें ऐसी चीजें करते हैं, ऐसी खिताब करते हैं कि बंदा सोचता है नहीं उठ खड़े होना चाहिए। बाद में जब बम उधर से आते हैं, ड्रोन आते हैं, तो फिर भागना पड़ता है, पता चलता है जी नहीं यार ये तो हमने कह गलत नहीं कर दिया। बड़े मुझे आज भी मैं ये जब ये हुआ है ना तो मैंने सोचा कि नहीं, आप मुआवजना कर, सारे लोग मुआवजना कर रहे हैं सियासी लोगों के साथ और मजहबी लोगों के। जब आप सोचें कि इनका दोनों का कभी मुआवजना नहीं है, मुआवजना नहीं कर सकते, आप तकाबल नहीं कर सकते, क्योंकि जो मजहबी बंदा होगा, मजहबी रहनुमा होगा, जो आशिकान रसूल होंगे, आप सोचते होंगे कि उनका जो है वो आला मर्तबे पर फाइज होंगे, वो बर्दाश्त रखते होंगे, वो सब्र का मादा रखते होंगे, वो जुबान अच्छी बोलते होंगे, वो किसी को गाली नहीं देते होंगे, हर किसी का एहतराम करते होंगे। वो इस तरह कभी नहीं करेंगे कि सुनेंगे और बस उठ खड़े होंगे। और मैं सोच चुका हूं कि आने वाले दिनों में ये मौलवी जो है ना, इनको किसी न किसी ये जो गवर्नमेंट ने किया है ना तहरीक लबैक पाकिस्तान पर एक फौरी तौर पर बैन लगाकर मेरे ख्याल एक बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है इन मौलवियों को भी, और एक्सट्रीम मौलवियों जो है बुनियाद पर मौलवी उनको भी, और पूरी दुनिया को भी ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान जो है ऐसे बंदों को जो है वो इनके साथ चलने वाला नहीं है, और वो स्ट्रिक्टली पेश आएगा, बड़ी सख्ती से पेश आएगा अगर वो कभी भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे।